إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن ان سے اللہ تعالیٰ بات بھی نہ کریں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے مول لے لیا ہے۔ یہ لوگ عذاب کی آگ کو کیسے برداشت کرنے والے ہیں؟ ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی سچی کتاب کو انہوں نے چھپا لیا۔ اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بدترین علماء حق چھپانے والے ہیں، یعنی جو یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی آیتوں کو جو تورات میں ہیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے اپنی آؤ بھگت عرب سے کراتے ہیں اور عوام سے تحفے اور نقدی سمیٹتے رہتے ہیں اور اس دنیا فانی کے بدلے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ انہیں ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر رسول اللہ کی نبوت کی سچائی اور آپ کے دعوے کی تصدیق کی آیتیں جو تورات میں ہیں لوگوں پر ظاہر ہو گئیں تو لوگ آپ کے ماتحت ہو جائیں گے اور انہیں چھوڑ دیں گے۔ اس خوف سے ہدایت و مغفرت کو چھوڑ بیٹھے اور ضلالت و عذاب پر خوش ہو گئے۔ اس لیے دنیا اور آخرت کی بربادی ان پر نازل ہوئی۔ آخرت کی رسوائی تو ظاہر ہے، لیکن دنیا میں بھی لوگوں پر ان کا مکر کھل گیا۔ وقتاً فوقتاً وہ آیتیں جنہیں یہ بدترین علماء چھپاتے رہے تھے ظاہر ہو گئیں۔ علاوہ ازیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کی پاکیزہ عادات نے لوگوں کو آپ کی تصدیق پر آمادہ کر دیا، اور ان کی وہ جماعت جس کے ہاتھ سے نکل جانے کے ڈر نے انہیں کلام اللہ چھپانے پر آمادہ کیا تھا، بالآخر ہاتھ سے جاتی رہی۔ ان لوگوں نے رسول اللہ سے بیعت کر لی، ایمان لے آئے اور آپ کے ساتھ مل کر ان حق کے چھپانے والوں کی جانیں لیں اور ان سے باقاعدہ جہاد کیا۔ قرآن کریم میں ان کی ایسی پوشیدگیاں جگہ جگہ بیان کی گئیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ یہ مال جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو چھپا کر تم کماتے ہو، یہ دراصل آگ کے انگارے ہیں جنہیں تم پیٹ میں بھر رہے ہو۔ یتیموں کا مال کھانے والے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھا جائیں، ان کے لیے بھی یہی فرمایا ہے کہ وہ بھی اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور قیامت کے دن بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص سونا چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات چیت بھی نہ کریں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، بلکہ المناک عذابوں میں مبتلا رہیں گے، اس لیے کہ ان کے اس کرتوت کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا ہے اور اب ان پر سے رحمت کی نظر ہٹ گئی ہے، اور یہ ستائش اور تعریف کے قابل نہ رہے بلکہ سزا یاب ہوں گے اور وہاں تل ملاتے ہی رہیں گے۔ 3 قسم کے بد نصیب لوگ۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بات چیت نہ کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ، متکبر یعنی مغرور فقیر۔ پھر فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی۔ انہیں چاہیے تھا کہ تورات میں جو خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھیں انہیں ان پڑھوں تک پہنچاتے، یعنی عربوں تک، لیکن اس کے بدلے انہوں نے انہیں چھپا لیا اور خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور آپ کی تکذیب کی۔ ان کے اظہار پر جو نعمتیں اور مغفرتیں انہیں ملنے والی تھیں
ان کے بدلے زحمتیں اور عذاب اپنے سر لے لیے، عذاب کے مستحق لوگ۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں انہیں وہ دردناک اور حیرت انگیز عذاب ہوں گے کہ دیکھنے والا ششدر رہ جائے، اور یہ بھی مانے ہیں کہ انہیں آگ کے عذاب کی برداشت پر کس چیز نے آمادہ کیا جو یہ اللہ کی نافرمانیوں میں مشغول ہو گئے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس عذاب کے مستحق یوں ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی باتوں کو ہنسی کھیل سمجھا، اور جو کتاب اللہ حق کو ظاہر کرنے اور باطل کو ختم کرنے کے لیے اتری تھی انہوں نے اس کی مخالفت کی، ظاہر کرنے کی جو باتیں چھپائیں، اللہ کے نبی سے دشمنی کی، آپ کی صفتوں کو ظاہر نہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کے بارے میں اختلاف کرنے والے دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ساری بھلائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ حقیقتاً بھلا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ سامعین، اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بھلائی نیکی کیا ہے؟ اس آیت میں مومنوں کو پہلے تو حکم ہوا کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، پھر انہیں کعبے کی طرف گھما دیا گیا جو اہل کتاب پر اور بعض ایمان والوں پر بھی شاخ گزرا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بیان فرمائی کہ اس کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے فرمان کی اطاعت ہے، وہ جدھر منہ کرنے کو کہے کر لو۔ اصل تقوی، اصل بھلائی اور کامل ایمان یہی ہے کہ مالک کے زیر فرمان رہے۔ اگر کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے یا مغرب کی طرف منہ کر لے اور اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ اس توجہ سے ایماندار نہیں ہو جائے گا، بلکہ حقیقت میں با ایمان وہ ہے جس میں وہ اوصاف ہوں جو اس آیت میں بیان ہوئے۔ قرآن کریم نے ایک اور جگہ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، یعنی تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتے بلکہ اللہ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تم نمازیں پڑھو اور دوسرے اعمال نہ کرو، یہ کوئی بھلائی نہیں۔ یہ حکم اس وقت تھا جب مکے سے مدینے کی طرف لوٹے تھے، لیکن پھر اس کے بعد اور فرائض اور مزید احکام بھی نازل ہوئے اور ان پر عمل کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ مشرق و مغرب کو اس لیے خاص کیا گیا کہ یہود مغرب کی طرف اور نصارہ مشرق کی طرف منہ کیا کرتے تھے، پس غرض یہ ہے کہ یہ تو صرف ایمان کا کلام ہے اور حقیقت ایمان کا عمل ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھلائی یہ ہے کہ اطاعت کا مادہ دل میں پیدا ہو جائے، فرائض پابندی کے ساتھ ادا ہوں، تمام بھلائیوں کا عامل ہو۔ حق تو یہ ہے کہ جس نے اس آیت پر عمل کر لیا اس نے کامل اسلام لے لیا اور دل کھول کر بھلائی سمیٹ لی، اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ یہ وہ جانتا ہے کہ معبود برحق وہی ہیں، فرشتوں کے وجود کو اور اس بات کو کہ وہ اللہ کا پیغام اللہ کے مخصوص بندوں پر لاتے ہیں یہ مانتا ہے، تمام آسمانی کتابوں کو برحق جانتا ہے اور سب سے آخری کتاب قرآن کریم کو جو کہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، تمام بھلائیوں کی جامع اور دین و دنیا کی سعادت کو شامل ہے وہ مانتا ہے۔ اسی طرح اول سے آخر تک کے تمام انبیاء پر بھی اس کا ایمان ہے، بالخصوص خاتم الانبیاء رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ مال کو باوجود مال کی محبت کے
اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ بہترین صدقہ۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اپنی صحت اور مال کی محبت کی حالت میں اللہ کے نام پر دے، باوجود یہ کہ تجھے مال کی کمی کا اندیشہ ہو اور زیادتی کی رغبت ہو۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ پڑھ کر فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صحت میں اور مال کی چاہت کی حالت میں فقیری سے ڈرتے ہوئے اور امیری کی خواہش رکھتے ہوئے صدقہ کرو۔ لیکن اس روایت کا موقوف ہونا زیادہ صحیح ہے۔ اصل میں یہ فرمان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ دہر میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، مسلمان باوجود کھانے کی چاہت کے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ اور جگہ اللہ کا فرمان ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، یعنی جب تک تم اپنی چاہت کی چیزیں اللہ کے نام پر نہ دو تم حقیقی بھلائی نہیں پا سکتے۔ اور جگہ اللہ کا فرمان ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی باوجود اپنی حاجت اور ضرورت کے بھی وہ دوسروں کو اپنے نفس پر مقدم کرتے ہیں۔ بس یہ لوگ بڑے پائے کے ہیں، کیونکہ پہلی قسم کے لوگوں نے تو اپنی پسندیدہ چیز باوجود اس کی محبت کے دوسروں کو دی، لیکن ان بزرگوں نے اپنی چاہت کی وہ چیزیں جس کی خود انہیں حاجت تھی دوسروں کو دے دی اور اپنی حاجت مندی کا خیال بھی نہ کیا۔ ذوی القربہ کا مطلب، ذوی القربہ انہیں کہتے ہیں جو رشتہ دار ہوں۔ صدقہ دینے کے وقت یہ دوسروں سے زیادہ مقدم ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے مسکین کو دینا اکھیرا ثواب ہے، اور قرابت دار یعنی قریبی رشتہ دار مسکین کو دینا دوہرا ثواب ہے، ایک ثواب صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ تمہاری بخشش اور خیراتوں کے زیادہ مستحق یہ ہیں۔ قرآن کریم میں ان کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم کئی جگہ ہے۔ یتامہ، یتیم سے مراد وہ چھوٹے بچے ہیں جن کے والد فوت ہو گئے ہوں اور کوئی ان کا کمانے والا نہ ہو، نہ خود انہیں اپنی روزی حاصل کرنے کی قوت اور طاقت ہو۔ مساکین، مساکین وہ ہیں جن کے پاس اتنا ہو جو ان کے کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے، رہنے سہنے کو کافی ہو سکے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے جس سے ان کی حاجت پوری ہو اور فقر و فاقہ اور قلت و ذلت کی حالت سے بچ سکیں۔ بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسکین صرف وہی لوگ نہیں جو مانگتے پھرتے ہوں اور ایک ایک دو دو کھجوریں یا ایک ایک دو دو لقمے روٹی کے لے جاتے ہوں، بلکہ مسکین وہ بھی ہیں جن کے پاس اتنا نہ ہو کہ ان کی ضروریات پوری ہو سکیں، اور نہ وہ اپنی حالت ایسی بنائیں جس سے لوگوں کو علم ہو جائے اور لوگ انہیں کچھ دے دیں۔ ابن السبیل، ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں۔ یہاں مراد وہ مسافر ہیں جن کے پاس سفر خرچ ختم ہو چکا ہو، انہیں اتنا دیا جائے جس سے یہ آسانی سے اپنے وطن پہنچ جائیں۔ اسی طرح وہ شخص بھی جو اطاعت الہی میں سفر کر رہا ہو، اسے جانے آنے کا خرچ دینا۔ مہمان بھی اسی حکم میں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مہمان کو بھی ابن السبیل میں داخل کرتے ہیں اور دوسرے بزرگ سلف بھی۔ سائلین، سائلین وہ لوگ ہیں جو اپنی حاجت ظاہر کر کے لوگوں سے کچھ مانگیں، انہیں بھی صدقہ زکوٰۃ دینا چاہیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں سائل کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار آئے۔ رقاب، پھر رقاب سے مراد غلاموں کی آزادی ہے، خواہ یہ وہ غلام ہو جنہوں نے اپنے مالکوں کو مقررہ قیمت کی ادائیگی کا لکھ دیا ہو کہ اتنا ہم تمہیں دے دیں تو ہم آزاد ہیں، لیکن اب ان بیچاروں کے پاس مالکوں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو ان کی امداد کر کے انہیں آزاد کرانا۔ الرقاب اور اس قسم کے دوسرے لوگوں کی باقی تفسیر سورہ براءہ میں انما الصدقات کی تفسیر میں انشاءاللہ بیان ہوگی۔ نماز اور زکوٰۃ، پھر آگے اللہ نے فرمایا نماز کو وقت پر پورے رکوع، سجود، اطمینان اور آرام، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے، جس طرح کی ادائیگی کا شریعت میں حکم ہے، اور زکوٰۃ بھی ادا کرے، یا یہ مانے کہ اپنے نفس کو واہی باتوں اور ذلیل اخلاقوں سے پاک کرے، جیسے فرمایا قد افلح من زکاہا، یعنی اپنے نفس کو پاک کرنے والا فلاح پا گیا اور اسے گندگی سے آلودہ کرنے والا تباہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بھی یہی فرمایا تھا کہ هل لک الی ان تزکی،
اور جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یعنی ان مشرکوں کے لیے ویل ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یا یہ کہ جو اپنے آپ کو شرک سے پاک نہیں کرتے۔ پس یہاں مندرجہ بالا آیات میں زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ نفس یعنی اپنے آپ کو گندگیوں اور شرک و کفر سے پاک کرنا ہے، اور ممکن ہے مال کی زکوٰۃ مراد ہو۔ اگر ایسا ہو تو پھر باقی اور احکام نفلی صدقے سے متعلق سمجھے جائیں گے، جیسے گزشتہ حدیث بیان ہوئی کہ مال میں زکوٰۃ کے سوا اور حق بھی ہے۔ پھر فرمایا وعدے پورے کرنے والے، جیسے اور جگہ ہے یوفون بعہد اللہ، یعنی یہ لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور وعدے نہیں توڑتے۔ منافق کی 3 نشانیاں۔ وعدے توڑنا نفاق کی خصلت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے منافق کی 3 نشانیاں ہیں: بات کرتے ہوئے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے جھگڑے کے وقت گالیاں بکنا۔ پھر فرمایا فقر و فاقے میں، مال کی کمی کے وقت، بدن کی بیماری کے وقت، لڑائی کے موقع پر، دشمنان دین کے سامنے میدان جنگ میں جہاد کے وقت صبر و سحار کرنے والے اور لوہے کی لاٹھی کی طرح جم جانے والے، صابرین کا نصب بطور مدح کے ہیں۔ ان سختیوں اور مصیبتوں کے وقت صبر کی تعلیم و تلقین ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہماری مدد کرے، ہمارا بھروسہ اللہ ہی پر ہے۔ پھر فرمایا ان اوصاف والے لوگ ہی سچے ایمان والے ہیں، ان کا ظاہر و باطن، قول اور فعل یکساں ہے، اور متقی بھی یہی لوگ ہیں کیونکہ اطاعت گزار ہیں اور نافرمانیوں سے دور ہیں۔